الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ العصر تلاوت کی ہے۔ رب سے دعا ہے اللہ اس سورت کے متعلق صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیں۔ اس سورت کا نام سورہ العصر ہے، اور اس کی جو پہلی آیت ہے والعصر، اسی میں اس سورت کا نام ہے، اور یہ 3 آیتوں پر مشتمل سورت ہے۔ اس کے اندر 14 الفاظ ہیں اور 63 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کا پہلی والی سورت کے ساتھ ربط جو ہے مفسرین نے یوں لکھا ہے کہ سورت سابقہ میں جو پہلی والی سورت التکاثر گزری ہے، اس میں تزہید فی الدنیا کا مضمون گزرا تھا۔ تزہید کہتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی کا، آخرت کی طرف انسان رغبت رکھے اور دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے، یہ مضمون گزرا۔ اب اس صورت کے اندر اس کو بطور ترقی کے بیان کیا گیا ہے، یعنی مطلب کیا ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں مال اولاد کی کثرت کے اوپر فخر نہ کرو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، کسی کو مال دولت مل جاتی ہے، یہ فخر کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ شکر کے لیے نعمت خدا کی، اس کے اوپر انسان کو فخر نہیں کرنا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر یہ مضمون یہ چیز بتائی گئی ہے کہ ذرا دیکھو، اگر تم مال اور اولاد کے اوپر فخر کرتے ہو تو اپنے آباء و اجداد کو، پہلے لوگوں کو دیکھ لو، جن لوگوں نے مال اور اولاد کے اوپر فخر کیا انہیں کیا ملا؟ سوائے دنیا اور آخرت کے خسارے کی کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئی، کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے۔ اب اس صورت کی جو غرض ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان اپنی فطری اور طبعی کمزوری، تو اس کمزوری کی وجہ سے انسان اپنی زندگی کو تباہ کرتا ہے، اور زندگی جو ہے یہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس سے فائدہ حاصل کرے، لیکن انسان فائدہ حاصل نہیں کرتا بلکہ خسارے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 اصول، 4 ضابطے، 4 قانون بتائے ہیں کہ انسان کس طریقے سے اپنی زندگی جو اس کو ملی، اللہ رب العالمین نے اس کو زندگی عطا کی ہے، اس زندگی سے کس طرح انسان فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو خسارے اور نقصان سے بچا سکتا ہے۔ تو 4 اصول رب العالمین نے اس صورت کے اندر بتائے ہیں۔ اس صورت کا موضوع جو ہے وہ انسان کی کامیابی ہے، انسان کی کامیابی ہے۔ یہ بڑی اہمیت والی صورت ہے، بہت بڑی اہمیت والی صورت ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت قرآن کریم کی جو ہے یہ جامع صورت ہے، جامع صورت ہے، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز، معجزہ ہونے کا یہ بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اس قرآن کریم کی جو سورہ عصر ہے، گویا پوری جتنی صورتیں ہیں قرآن کریم کی، ان سب کا خلاصہ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے بند کر دیا ہے، اس سورت کے اندر بند کر دیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ
کہ قرآن کریم نے صرف 3 فقروں میں 3 جملے ہیں، والعصر، اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، پھر آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ تین آیتیں ہیں. تو فرمایا ان 3 آیتوں میں انسانی تاریخ کو شہادت میں پیش کر کے یہ بتایا کہ انسان کی کامیابی کا اور فلاح کا راستہ کون سا ہے. 3 جملے میں بتا دیا. اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس سورت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فی الحقیقت یہ چھوٹی سی سورت ہے، لیکن سارے دین اور حکمت کا خلاصہ جو ہے اس سورت کے اندر ہے. اور فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سچ فرمایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 4 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے، تو انہوں نے سچ فرمایا کہ اگر قرآن کریم میں صرف یہی ایک سورت نازل ہو جاتی، باقی کوئی سورت نازل نہ ہوتی، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، تو فرمایا سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے یہی سورت کافی تھی. سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے یہی سورہ عصر جو ہے یہی کافی تھی. وہ فرماتے ہیں آگے کہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ موضوع قرآن میں ہی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام، یعنی اس سورت کی اہمیت کو دیکھیں کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور ملاقات کے دوران جب تک کہ سورت ایک دوسرے کو نہ سنا دیتے اس وقت ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے تھے، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. یہ سورت سنا کر پھر ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے. اتنی بڑی اہمیت والی سورت ہے. اور اس سورت کے شان نزول میں شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ یہی موضوع قرآن کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سورہ عصر کے نازل ہونے کا جو سبب ہے، یہ کلدہ بن اسید ایک کافر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے زمانہ جاہلیت میں ان کا ساتھی تھا. تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ تمہاری ایسی ہوشیاری دانائی تھی کہ تجارت جب کرتے تھے تو اس میں خوب فائدہ اٹھایا کرتے تھے، بڑا فائدہ ملتا تھا. پھر اب کیا ہوا کہ ایسے خراب ہوئے کہ جو باپ دادا کے دین کو چھوڑا اور لات عزا کی شفاعت سے محروم ہوئے. یعنی تم نے جب اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، لات اور عزا کو چھوڑ دیا، تو اب تمہاری تجارت میں تو خسارے کی طرف جا رہے ہو. کس کی طرف جا رہے ہو؟ خسارے کی طرف جا رہے ہو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اے ناداں، جو حق کو قبول کرتا ہے، کس کو؟ حق کو قبول کرتا ہے، نیک کام پر چلتا ہے، اس کو کبھی نقصان نہیں پہنچتا. اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو سچا کرنے کے لیے یہ سورہ والعصر نازل فرما دی. فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. لیکن وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جو حق کا پیروکار بن جاتا ہے، تو وہ خسارے میں نہیں آتا ہے. اب یہاں فرمایا والعصر. اب عصر کا معنی کیا ہے؟ عصر کہتے ہیں زمانے کو. بھی فرمایا مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس سے مراد، عصر سے مراد زمانہ ہے، تو زمانے کی قسم رب العالمین نے کیوں کھائی؟ تو فرمایا اس لیے کہ انسان کی زندگی جو ہے اس میں عمر بھی شامل ہے، اور عمر جو ہے یہ انسان کے کمالات اور سعادت مندی کے حصول کے لیے سب سے بڑا ذریعہ ہے. اگر انسان اپنی عمر کو لگا لیتا ہے، زندگی کو، اس زندگی کے اندر کچھ حاصل کرنا چاہے تو بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. اگر حاصل نہ کرنا چاہے تو یہ زندگی بالکل اسی طرح چلی جائے گی کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا جس طرح زمانہ گزر جاتا ہے. تو اب یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ عصر زمانہ. اب اس زمانے سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، تو زمانہ کون سا مراد ہے؟ تو فرمایا مفسرین نے ایک قول یہ لکھا کہ اس سے مراد ہے عصر کے وقت. عصر کا جو وقت ہے نا، یہ اس سے مراد ہے. عصر کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، 2 وجوہات سے. ایک تو یہ کہ تاجر لوگ جو ہوتے ہیں، معتدل موسم ہوتا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان، سعودیہ، اس کے اندر جو موسم ہے معتدل موسم ہے. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، عصر کے بعد
بزنس ختم ہو جاتی ہے، تاجر دکانیں بند کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنی حساب و کتاب جمع کرتے ہیں، اس میں بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، اور آخری وقت زیادہ لوگ آ کے شاپنگ کرنے جاتے ہیں کہ جلدی جلدی بازار بند ہو رہا ہے اور جو خریدنا ہے خرید لو. ایک اور دوسرا فرمایا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے، نماز عصر ہے. تو عصر کا اگر مراد لیا جائے تو شرعی نقطۂ نظر سے بھی عصر کا وقت جو ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من فاتتہ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، کہ جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کا مال بھی ہلاک ہو گیا اور اس کی اولاد بھی. یعنی کسی آدمی کا اتنا بڑا نقصان اور کسی چیز سے نہیں ہوتا جتنا کہ نماز عصر کے چھوٹ جانے سے ہوتا ہے. نماز عصر کے چھوٹ، اب نماز عصر کے چھوٹنے سے کتنا نقصان ہوا کہ گویا اس کا مال بھی ہلاک، اس کی اولاد بھی گئی تباہ ہو جائے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. تو عصر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے. اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کی کھود رہے تھے تو تقریباً 4 نمازیں ضائع ہو گئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی، اللہ انہیں ہلاک کرے، اللہ انہیں ہلاک کرے، ان کی قبروں کو آگ سے بھرے کہ انہوں نے ہماری عصر کی نماز جو ہے اس کو ضائع کر دیا ہے، ہماری عصر کی نماز. اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی پابندی کرو، اور خاص کر عصر کی جو نماز ہے درمیانی نماز اس کا خاص اہتمام کرو. نمازوں کی پابندی کرو لیکن خاص کر عصر کی درمیانی جو نماز ہے اس کا خاص اہتمام کیا جائے. درمیانی نماز کون سی آتی ہے؟ عصر کی آتی ہے. اور دوسرا جو معنی اس کا مفسرین نے فرمایا کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی. تو گویا اگر اس کا معنی عصر کا ہو، عصر کے وقت کا، تو معنی کیا ہو گیا کہ عصر کے وقت کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے. اور دوسرا معنی مفسرین نے یہاں لکھا کہ اس زمانے سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ کا زمانہ ہے. آپ کے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ اس لیے کہ آپ کا زمانہ جو ہے یہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ انسانیت میں سب سے بابرکت زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. اور کیوں اس کو بابرکت زمانہ؟ اس لیے کہ اس زمانے کے اندر رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ، بڑی خلافت، جس خلافت کا وعدہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے ساتھ کیا تھا اور انسان کے پیدا کرنے کے لیے فرشتوں سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو اس خلافت عظمیٰ اور اس بڑی رسالت کو وجود جو ملا اور جو آئی عمل کے اندر، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ ہے، پھر اس کے ساتھ جڑا ہوا زمانہ، یہ بہترین زمانہ، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. اور پھر آگے اگر اس سے یہ معنی مراد دیا گیا کہ والعصر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. بعض مفسرین نے اس کے اور بھی معنی لکھے، زمانے سے اور معنی بھی. زمانے کا معنی یہ بھی لکھا کہ اس سے رات دن مراد ہے، رات دن مراد ہے. بعض کا زوال کے وقت سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے یہ اس سے مراد ہے. اور بعض یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے سے مراد انسان کی عمر ہے، انسان کی عمر کی قسم کہ انسان خسارے میں، گھاٹے میں. اور آگے ایک دوسری جگہ میں انہوں نے لکھا ہے صوفی عبد الحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ زمانے سے مراد، اس سے مراد تاریخ اسلام ہے، تاریخ ہے، کہ تاریخ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ انسان خسارے میں ہے. کہ تاریخ کے اوراق کو کھولو، آپ کو انسانیت نظر آئے گی چلاتے ہوئے، بل بلاتے ہوئے، قتل ایک دوسرے کو کرتے ہوئے، خون بہاتے ہوئے، ایک دوسرے کی آبادیوں کو اجاڑتے ہوئے. آپ کو یہ کیا نظر آئے گا؟ یہ نظر آئے گی. تو گویا انسان کی تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ انسان سارے کے سارے کیا انسان خسارے میں ہے.
لیکن جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، وہ خسارے میں نہیں۔ تو یہاں پر فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ اب خسر کا کیا معنی ہے؟ خسر کسے کہا جاتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ خسر کا معنی یہ ہے کہ انسان کی جو اصل پونجی ہوتی ہے نا، انسان نے پیسے جمع کیے اور اسی کے اوپر تصور کرتا ہے کہ میں اس سے یہ خریدوں گا، اس سے میں یہ کروں گا، میں اس سے وہ کروں گا، اچانک چور ڈاکو آ گئے یا گھر کو آگ لگ گئی، وہ ساری کی ساری پونجی کیا ہے؟ جل کے راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خسر، خسارہ، ضائع ہو جانا، کہ اصل پونجی کا ضائع ہو جانا، یہ اس سے مراد ہے۔ اور فرمایا کہ اس اصل انسان کی جو پونجی ہے، اس میں سر فہرست کیا چیز ہے؟ انسان کی عمر ہے، انسان کی عمر ہے۔ تو یہ انسان کی عمر ہے، اگر انسان اس کو اسی طرح فضول کاموں میں لگا کر اس کو ضائع کرتا ہے تو یہ عمر کیا ہو جائے؟ ضائع ہو جائے گی، خسارے میں چلی جائے گی۔ لیکن اس کو استعمال کرتا ہے، اچھے کاموں میں عمر کو لگاتا ہے تو یہ عمر اس کے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہو جاتی ہے۔ شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے کہ انسان سراسر خسارے میں ہے۔ زمانے کے مختلف ادوار کو دیکھیے، ہر دور کے بڑے سے بڑا بادشاہ، اس کے حال کو تو دیکھیے، بڑی شان تھی، بڑی شوکت تھی، بڑے نخرے تھے، بڑی کوٹھیاں تھیں، بڑے محلات تھے، لیکن بڑا غرور تھا، بڑا فخر تھا، اور جب دنیا سے جانے لگے تو ساتھ کچھ بھی نہ تھا، جانے لگے دنیا سے تو ساتھ کچھ بھی نہ تھا۔ تو والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ فرمایا زمانے کی قسم کہ انسان کیا ہے؟ خسارے میں ہے، لاؤ لشکر انسان کو کچھ بھی کام نہیں آئے۔ آگے صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی کا معنی آگے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں، تاریخی ای ہو گیا۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک زبردست بات انہوں نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کا خسارے میں ہونا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک انسان برف بیچتا ہے، کہ انسان کے خسارے میں ہونا کس طرح، تو اس کی مثال بیان کی انہوں نے کہا دیکھو ایک برف بیچنے والا برف بیچ رہا ہے، ٹھیلا لگایا ہوا ہے، اب اوپر سے گرمی آ گئی، دھوپ آ گئی، اب یہ دھوپ لگتی ہے اس کو، تو جب دھوپ لگتی ہے اس نے اوپر کپڑے وغیرہ ڈالے ہوئے ہیں، نیچے سے زمین گرم ہو رہی ہے، نیچے سے زمین کی گرمائش آ رہی ہے، اوپر سے سورج کی تپش آ رہی ہے، ہیٹ اوپر سے آ رہی ہے، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ برف پگھلتی جا رہی ہے۔ تو فرمایا انسان کا راس المال یہ برف ہے، کہ برف کے اوپر اس کی ساری تجارت ہے، برف ختم تو اس کی تجارت بھی گئی۔ تو اسی طرح فرمایا انسان کی زندگی جو ہے یہ بھی برف کی طرح ہے، تو یہ بھی پگھلتی جا رہی ہے، رات گزرتی ہے تو اس کی زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے، زندگی کا ایک دن کم ہوتا جا، تو وہ اس طریقے سے اس کی زندگی گزرتی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تاریخی واقعات پر غور اور فکر کر کے ان کا انجام کیا ہوا، جن لوگوں نے اس عمر کو بغیر کسی کام کے لگائے ضائع کر دیا، تو ان کو دیکھے، ان کے انجام کو دیکھے، اور پھر اپنے لیے ایک راہ بنائے، اتنی بھی باقی ہے اس زندگی کو سدھارنے کے لیے راستہ بنائے، اور راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی صورت کے اندر اس کو بتا دیا کہ انسان خسارے میں ہے، لیکن جس کے اندر 4 کوالٹیز پائی جائیں گی، 4 وصف پائے جائیں گے، وہ انسان نقصان اور خسارے میں نہیں پایا جاتا۔ تو فرمایا کہ آگے فرماتے ہیں کہ زمانے کی تاریخ پڑھ جاؤ، خود اپنی زندگی کے واقعات پر غور کرو، تو ادنا غور و فکر سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ جن لوگوں نے انجام بینی سے کام نہ لیا اور مستقبل سے بے پرواہ ہو کر محض خالی لذتوں میں وقت گزار دیا، اور آخر کار کس طرح ناکام و نامراد بلکہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ اور پھر فرمایا اصلاح کے طور پر، نصیحت کے طور پہ فرمایا آدمی کو چاہیے کہ وقت کی قدر کو پہچانے، اور عمر عزیز کے لمحات تو یوں ہی غفلت اور شرارت اور لہو لعب میں گزر جائیں گے، تو زندگی کے اندر قیمتی لمحات اور گھڑیاں بھی آتی ہیں، تو قیمتی لمحات اور گھڑیاں جب آتی ہیں ان میں غفلت انسان نہ کرے۔ جس طرح شب قدر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، جمعہ کا دن ہے،
نمازوں کے اوقات ہیں، یہ بڑے قیمتی وقت ہوتے ہیں، تو ان اوقات کو ضائع نہ کرے، اس پہ غفلت اختیار نہ کرے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے آپ کو خسارے سے بچائے، اور خوش نصیب انسان فرمایا وہی ہے جو اپنی فانی زندگی کو، ناکارہ زندگی کو کیا کارآمد بنا لیتا ہے، اور اوقات کی قدر کر کے ان اوقات کے اندر کیا ہے عبادت میں مشغول ہو کر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہ 4 صفتیں جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو فرمایا وہ خسارے میں نہیں۔ اب کون کون سی صفتیں؟ پہلی صفت فرمایا الا الذین آمنوا، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے۔ اب ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، رسالت کا اقرار کرے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے، جزا و سزا کو مانے، قبر کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، خاص طور پر ایمان مفصل کے اندر جن چیزوں کو بیان کیا ہے، وبالقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، اچھی اور بری بات انسان کو جو ملتی ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس کو یکتا مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو فرمایا الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا، تو ایک تو یہ آ گیا۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتا ہے۔ یہاں پر ایک مفسر نے ایک دوسری بات لکھی ہے کہ قرآن کریم کا مطالعہ انسان جب کرتا ہے تو قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز عمل سے پہلے انسان کا عقیدہ ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کی سوچ ہے، اس کی فکر ہے۔ تو اپنی سوچ اور فکر کی اصلاح سب سے پہلے کرنی چاہیے، اس کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، نظریہ ٹھیک نہیں ہوگا، سوچ ٹھیک نہیں ہوگی، فکر ٹھیک نہیں ہوگی، تو انسان جتنا بھی عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کو کوئی اجر نہیں ملتا ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملتا ہے۔ اجر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ منحصر ہے کس کے اوپر؟ انسان کے عقیدے کے اوپر اور اس کے اوپر۔ تو اس لیے فرمایا پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان لے آئے، عقیدہ ٹھیک ہو جائے تو یہ شخص خسارے میں نہیں ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا وعملوا الصالحات، نیک کام کرتا ہے، زندگی جو ہے اس کی عملی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مزین ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مزین ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے اپنا ماڈل جو بنایا اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنایا، اور ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر وقت، ہر گھڑی جہاں بھی ہے، جس موقع پر ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتا ہے کہ میرے پیغمبر نے، میں یہاں پہنچا ہوں، میرے پیغمبر نے اس موقع پر کیسی زندگی گزاری ہے۔ مسجد کو آتا ہے نماز کے لیے تو دیکھتا ہے کہ میرے پیغمبر نے نماز کس طرح پڑھی ہے، وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے میرے پیغمبر نے وضو کیسے کیا ہے، بازار میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے میرے پیغمبر بازار میں کیسے گئے، تجارت کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرے پیغمبر نے تجارت کیسے کی ہے، حکمران بنتا ہے تو حاکم وقت بن کر دیکھتا ہے کہ میرے پیغمبر نے حکمرانی کیسے کی ہے، قاضی بنتا ہے تو عدالت کے اندر بیٹھتا ہے تو دیکھتا ہے میرے پیغمبر نے عدالت کے منصب پہ کس طرح وقت گزارا ہے، اور آرمی چیف بنتا ہے تو دیکھتا ہے میرے پیغمبر نے بدر کے موقع پہ آرمی چیف بن کر کس طرح وقت گزارا ہے۔ تو گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، پوری زندگی اس کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ الا الذین آمنوا، پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا وعملوا الصالحات، کہ زندگی تمہاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہ آ گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، اور وصیت کرتے ہیں، تاکید کرتے ہیں کس چیز کی؟ حق کی، کہ حق سمجھ آ گیا، اللہ کی توحید کو جان لیا، اللہ کی توحید کو سمجھ گیا۔ اب جب عقیدے کو سمجھ گیا، دین اسلام کو سمجھ گیا، پیغمبر کی سنت کو سمجھ گیا، تو اب یہ نہیں کہ صرف اپنے ہی لیے سارا لے کر بیٹھ جائے اور مخلوق ساری تباہ ہو جائے، نہیں، فرمایا اس کو لے کر آگے دوسروں تک پہنچے، دوسروں کو تاکید کرے، ان کو سمجھائے، ان کو بتائے۔ یہ ہے اسلام کے اندر کہ اس کو دوسروں کو بھی سمجھانا، دوسروں کو بتانا، اچھی بات کی طرف ترغیب دینا، کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا، بلانا ان کو، والنہی عن المنکر، اور برائی کو دیکھ کر اس سے روکنے کی کوشش کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ
جب انسان کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس برائی کو اگر اس کے ہاتھ میں طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے روکے, نہیں تو دل میں اس کو برا سمجھے. ھذا اضعف الایمان, یہ سب سے ایمان کا کمزور درجہ ہے. اور فرمایا جب انسان برائی کو دیکھتا ہے اور برائی اس کے سامنے ہو رہی ہے اور برائی کو روکنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی برائی کو نہیں روکا تو رب العالمین کی طرف سے وہ وبال پوری قوم کے اوپر آئے گا, پوری کی پوری قوم کو رب العالمین تباہ کر دے گا. تو فرمایا وتواصوا بالحق, اور حق بات کی تاکید کرتا ہے, سچا جو راستہ ہے, سیدھا راستہ, اس کی طرف لوگوں کو ترغیب دیتا ہے, بتاتا ہے. اور فرمایا وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تاکید کرتا ہے, تلقین کرتا ہے کہ اب ظاہر ہے جب حق انسان لے لیتا ہے تو حق بات کے لیے جب نکلتا ہے میدان میں تو مصیبتیں بھی آتی ہیں, تکالیف بھی آتی ہیں, پتھر بھی برستے ہیں, گالیاں بھی آتی ہیں, نام بھی رکھے جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے سامنے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہے. نام آپ کے رکھے گئے, آپ کو صابی کہا گیا, آپ کو مجنون کہا گیا, آپ کو دیوانہ کہا گیا, باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جاتا تھا. اور جب گلیوں سے جاتے اوپر سے کوڑے بھی ڈالے جاتے, پتھر بھی مارے جاتے, اور مسجد حرم میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہی اور اوپر سے لا کر اجلی ڈال دی جاتی, گندگی ڈال دی جاتی. آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. سمیہ کو ایک اونٹ کے اوپر ایک ٹانگ ایک کے ساتھ دوسری کو دوسرے متبادل رخوں پہ پھیر دیا جاتا ہے, 2 لخ کر دیا جاتا ہے. یہ ظلم, زیادتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے دیکھتے رہے. تو اس لیے ایمان والوں کو فرمایا کہ دیکھو جب تم سمجھ گئے, تمہیں عقل آ گئی, بات سمجھ گئے, تو پھر جب تم رائے حق کی تاکید کرو گے, راستہ بتاؤ گے, برائی سے روکو گے, تو تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں گی, پریشانی آئے گی. تو اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھتا ہوا, تکلیف میں دیکھتا ہوا, پابند سلاسل دیکھتے ہوئے, اس کے ساتھ ظلم دیکھتے ہوئے, تو فرمایا وتواصوا بالصبر, اس کو صبر کی تلقین کرتے رہنا کہ صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اللہ کی مدد ضرور آئے گی. یہاں تک قرآن کریم میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا موقع بھی آیا کہ لوگ چلا اٹھے, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی, کب اللہ کی مدد آئے گی. اتنا ظلم ہوتا تھا, اتنا جبر ہوتا تھا. اس جبر کے بعد پکارتے کہ اللہ مدد کب آئے گی. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, اللہ خبردار, ہوشیار ہو جاؤ, ان نصر اللہ قریب, اللہ کی مدد بالکل قریب آنے والی ہے, قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو. تو اس لیے جب مصیبت میں ایک دوسرے کو دیکھو تو کیا کہو, صبر کرو, صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے, مدد خدا کی ضرور آئے گی. تو گویا یہ سورہ عصر جو ہے بہت بڑی سورت ہے. اس میں 4 چیزیں بتائی گئی ہیں انسان کی کامیابی کے لیے. فرمایا والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, گھاٹے میں ہے, الا الذین آمنوا, لیکن جو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور اعمال صالحہ کیے, وتواصوا بالحق, اور حق بات کی تاکید کرتے ہیں, اور وتواصوا بالصبر, اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یہ لوگ کامیاب ہیں, یہ لوگ کیا ہے, رائے حق پر ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان لوگوں کے اوپر یہ جو صفاتیں ہیں یہ صفات ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو دین اسلام کے استقامت نصیب فرمائے. یہاں پر آخر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے لکھا اسی صورت کے خلاصے پر, فرمایا جو خوش نصیب خوش قسمت حضرات ان 4 اوصاف کے جامع ہوں گے اور خود کامل ہو کر دوسروں کی تکمیل کریں گے, ان کے نام صفحات دہر میں, یعنی زمانے کے جو تاریخ کے اوراق ہوتے ہیں ان پر زندہ جاوید رہیں گے, ان کے نام زندہ جاوید رہیں گے. اور جو آثار جو ہیں, نشان جو ہیں دنیا سے چھوڑ کر جائیں گے, وہ بطور باقیات صالحات ہمیشہ ان کے اجر کو بڑھاتے رہیں گے. جو لوگ آج دیکھیں تاریخ کے اندر جن کے لوگوں کے اندر یہ صفتیں تھیں تو آج تک ان کے نام زندہ ہے, اور ان کے مقابل جو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے. اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ 4 اوصاف اپنانے کی
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے اللہ تو ہمارے بیٹھنے کو قبول و مقبول بنا دے. اے اللہ جو کہا جو سنایا یا الہ العالمین مجھے بھی ان سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما دے.